وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے. ہماری پیدائش آخرت کے لیے ہے اور دنیا کی پیدائش ہمارے لیے ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں یہ فرمایا کرتے تھے، اس حدیث کی تفسیر میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جب انسان اس مقصد پر رہتا ہے اور ان کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے، تو پھر دنیا کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے دنیا بھی پھر اپنا کام کرتی ہے. ہمارا مقصد آخرت ہے اور دنیا کا مقصد ہم ہیں. ہمارا مقصد آخرت ہے اور دنیا کا مقصد ہم ہیں. اگر ہم آخرت پر ہیں تو دنیا ہمارے لیے ہے، اگر ہم آخرت کے لیے ہیں تو دنیا ہمارے لیے ہے. جیسے صحابہ، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے صحابہ. پانی پر کون دوڑتے تھے؟ تو پانی تو دوڑنے کی چیز نہیں ہے، پانی چلنے کی چیز نہیں ہے، پانی پہ دوڑا نہیں جاتا، پانی پہ گھوڑے نہیں چلائے جاتے. صحابہ آواز دیں جنگل کے جانوروں کو، اور جانور صحابہ کی صدا پر، صحابہ کی اپیل پر جنگل خالی کر دیں، تو جنگل تو ان کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن صحابہ اپنی جماعت کے ساتھ جنگل خالی کرنے کے لیے جانوروں سے کہہ رہے ہیں تو جانور خالی کر رہے ہیں. جنگل بھی دنیا ہے اور جانور بھی دنیا ہے. گھوڑوں کا پانی پر دوڑنا اور جانوروں کا جنگل خالی کرنا اور ایک کٹورے میں سے 70 کا دودھ پینا، ایک کٹورے میں 70 آدمیوں کا 70 صحابہ کا دودھ پینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کا نکلنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھیلی دی گئی، اس تھیلی سے وہ اپنی آدھی زندگی کھجوریں کھاتے رہے، وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھی. ایک جنگ کے موقع پہ کھو گئی تو پتہ نہیں کتنے ٹن کھجوریں کھا چکے تھے. اس میں تھیلی میں سے کھجور کا نکلنا، دسترخوان پہ سے روٹی کے ٹکڑوں کا نکلنا، شیر کا رہبر بن کے راستہ بتانا، جانوروں کا جنگل خالی کرنا اور پانی پہ سے گھوڑے دوڑنا. یہ چند مثالیں ہیں، چند، ورنہ صحابہ کی زندگی اس سے بھری ہوئی ہے. صحابی اپنے آگ ہاتھوں سے دھکا دے کر آگ کو احد میں داخل کر رہے ہیں بغیر کسی وائرلیس کے اور بغیر کسی فون کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں مسجد نبوی کے اندر جمعے کے خطبے میں ہزاروں کلومیٹر دور جماعت کو متوجہ کر رہے ہیں. یا ساری الجبل، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی سیٹلائٹ ہے، نہ کوئی موبائل ہے، پھر بھی مدینے میں رہ کے آواز دیتے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور تک وہ آواز پہنچتی ہے. یہ سب دنیا ہے اور دنیا اپنا کام کرے گی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ہم آخرت کے کاموں میں جتنا اپنے آپ کو لگائیں گے، دنیا اتنا ہی اپنے آپ کو ہمارے کام میں لگائے گی. سبحان اللہ. سمجھے؟ یوں صحابہ تو پانی پہ گھوڑے دوڑا گئے اور سمندر کا پانی نکل کے ہماری بستیوں کو ختم کر رہا ہے. سمندر میں سے آ کے ختم کر کے جا رہا ہے. پانی تو سمندر میں ہے لیکن سمندر میں سے نکل کے ہماری بستیوں میں آتا ہے سونامی کے نام پر. سمجھے نا؟ زلزلہ آیا حضرت عمر کے زمانے میں، زلزلہ آیا حضرت عمر کے زمانے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر کوڑا مار کے یوں کہا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف کے ساتھ نہیں چلتا؟ زمین پہ کوڑا مار رہا ہے، زمین پہ کوڑا مارے. موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارتے ہیں اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کوڑا مارتے ہیں، سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ کر کے ندی میں ڈالتے ہیں، ندی کے نام خط ڈال رہے ہیں. یہ تھی صحابہ کی، یہ تھا صحابہ کا آخرت کا بن کر چلنا. تو جب وہ آخرت کے بن کے چل رہے تھے تو وہ دنیا کو اپنا خادم سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری خدمت کے لیے ہے، یہ ہمارے مخالف نہیں ہو سکتی، اسی لیے پانیوں کو گھوڑے پہ دوڑا دیا. یہ تو ہمارے لیے ہے، ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، آخرت کا کام کر رہے ہیں، آخرت کے لیے چل رہے ہیں. تو یہ جو ساری دنیا میں چیزیں ہیں جو ہماری مخالف ہیں، دنیا کی چیزوں کا ہمارا مخالف ہونا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم بھی کہیں مخالف ہیں، ہم سے بھی کہیں کسی چیز کی مخالفت ہو رہی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند اور ستارے، زمین اور آسمان یہ تو ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری ہلاکت کے لیے نہیں کیے گئے، ہمارے لیے بطور خدمت کے ہیں، اور ہم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. ہم زمین سے غلہ لیتے ہیں، زمین ہم سے کیا لیتی ہے؟ ہم سورج سے روشنی لیتے ہیں، سورج ہم سے کیا لیتا ہے؟ ہم چاند اور تاروں سے رہبری لے رہے ہیں اور راستے لے رہے ہیں، وہ ہم سے کیا لے رہے ہیں؟ ہم جانوروں کی کھال بھی استعمال کرتے ہیں، ان کی ہڈی استعمال کرتے ہیں، ان کا چمڑا، ان کا گوشت، ان کی ہر چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ ہمارا کیا استعمال کر رہے ہیں؟ کوئی مخلوق دنیا میں ایسی ہے؟ ہم تو اس کا استعمال ہر طریقے سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے. تو اس سارے جہان میں سب سے زیادہ قیمتی انسان. اسی لیے قرآن میں انسان کے لیے سوال کیا گیا ہے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور کسی مخلوق سے یہ سوال نہیں، یہ سوال صرف انسان سے ہے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور کل سے مراد آخرت ہے، کل سے مراد آخرت. تو آخرت آنے والا کل ہے، آخرت آگے ہے. اسی لیے اللہ پاک نے انسان کو ساری مخلوقات میں سے نکال کے سے بالکل اوپر کر کے اللہ پاک نے عقل کس کو دی ہے؟ عقل کس کو دی ہے؟ انسان. اگر کسی جانور کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی موٹا تازہ جانور تمہیں کھانے کو نہ ملے. آپ جانور کو جانور کے سامنے مار رہے ہو، اسے پتہ نہیں ہے، اسے اس کا غم نہیں ہے. عقل کس لیے ہوتی ہے؟ عقل ہوتی ہے آگے کی چیز کو سمجھنے کے لیے، وہ صرف انسان کے پاس ہے. تو عقل دی ہے انسان کو اس لیے کہ آگے کی چیز سمجھنی ہے، اور آگے کی چیز کس کے لیے ہے؟ وہ انسان کے لیے کہ آگے آخرت ہے. کل کیا ہے؟ کل آخرت ہے. آج دنیا ہے، کل آخرت ہے. تو سوال یہ ہے قرآن میں کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اور کل کی خبر قرآن حدیث میں ہے، اور خبر کو سمجھنے کے لیے عقل ہے. سمجھ ہے کہ تم ناسمجھ تو نہیں ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خبر نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا نہیں ہوں. کیوں نہیں جانتے تھے؟ ہم نے تمہیں عقل دی. تم دنیا کی باتوں میں تو اتنے سمجھدار بنتے تھے کہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اوپر دکھاتے تھے، لیکن دین کے معاملے میں ایسے ناسمجھ بن جاتے تھے کہ ہمیں خبر نہیں، ہمیں پتہ نہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کل کا سوال ہم سے اور آپ سے ہے. اور دنیا کیا ہے پھر؟ آج جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ کہ دنیا اس کل کی تیاری کا آج دن ہے. آج کا دن کل کی تیاری کا ہے. انسان کو اللہ پاک نے قیمتی بنایا ہے، اور اللہ پاک نے
اس کو جو محنت دی ہے انسان کو، وہ محنت وہ نعمت ہے انسان کے لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے انسان کے پاس۔ انسان کی محنت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر محنت کرنے پر آ جائے تو مٹی میں سے سونا نکالے۔ اگر محنت کرنے پہ آ جائے، سونا کیا ہے؟ سونا ایک مٹی ہے، اس میں سے نکالا جاتا ہے۔ اگر مٹی پر محنت کرے تو لوہا، مٹی پر محنت کرے تو پیتل۔ ساری دنیا کی چیزیں جو ہمیں زمین پر نظر آ رہی ہیں، یہ سب مٹی سے نکلی ہیں۔ یہ سب ہمارے جسم پہ کپڑا، سمجھے، ہمارے جن گاڑیوں میں ہم چلتے ہیں، یہ سب گاڑیاں، جو ہم زیور پہنتے ہیں، سارے زیور، سب کی پیدائش اور سب کی جو جگہ ہے وہ مٹی ہے۔ اللہ پاک نے سب کو مٹی سے نکالا ہے۔ تو انسان محنت کرے مٹی پہ تو کیا ہو؟ اس کی محنت کپڑوں میں دیکھو، اس کی محنت گاڑیوں میں دیکھو، اس کی محنت جو ہے وہ دنیا کی سجاوٹ میں دیکھو، ہر چیز میں اس کو۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ انسان کی محنت ہے کہ محنت سے شکلیں بنی ہیں۔ محنت سے اگر انسان محنت نہ کرے تو کیا رہے گا؟ اگر محنت نہ کرے تو خود بھی ننگا رہے گا۔ اگر محنت نہ کرے تو خود بھی ننگا رہے گا۔ اگر خود بھی محنت نہ کرے تو حیوان اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ حیوان اور انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے اللہ نے محنت کا سرمایہ انسان کو دیا ہے، جو کسی کے پاس نہیں اور کسی مخلوق کے پاس نہیں، وہ محنت کا سرمایہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہماری جو کامیابی ہے، اب بات آتی ہے کل کی، تو کل سے مراد آخرت ہے، اور آخرت کی تیاری جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں اور آخرت میں ہمیں جو کامیابی ہمیں جو ملنی ہے، کامیابی ہم جو کامیاب ہوں گے آخرت میں، ہمیں ان چیزوں پر ہمیں محنت کرنی ہے۔ مسئلہ کامیابی کا ہے، کل کا دن ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ تو کامیابی کے لیے کیا کہ اس کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں ہمارے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ ایک محنت ہے جو دنیا کی چیزوں پر ہوتی ہے، اور ایک محنت ہے جو ایمان اور اعمال پر ہوتی ہے، ایمان اور اعمال کے لیے ہوتی ہے۔ کامیابی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جتنی بھی چیزیں بنا لیں وہ ہمارے ساتھ ایک حد تک رہیں گی۔ بس میں نے مکان بنایا تو میں مکان کو دوسرے محلے میں بھی نہیں لے جا سکتا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں نہیں لے جا سکتا۔ میں نے کپڑے بنائے ہیں تو کپڑے میں ٹھیک ہے، میں کویت سے دلی لے جا سکتا ہوں اور کویت سے لاہور لے جا سکتا ہوں۔ میں نے جو کپڑے بنائے ہیں، جو میں نے اٹیچی خریدی ہے یا اٹیچی بنائی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کے جا سکتا ہوں۔ میری جیب میں جو کرنسی ہے اس کرنسی کو بھی یہاں سے لے جا سکتا ہوں، لیکن اس کرنسی کی بھی حیثیت میرے ملک میں جا کے زیرو ہے، تبدیل کرنا پڑے گا، تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ کاغذ کے نوٹ ہے۔ سمجھے؟ تو ہم دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے چاروں طرف ہیں، یہ بڑی ہوئی چیزیں ایک حد تک ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں، اس کے آگے نہیں۔ لیکن میرے دل میں جو ایمان ہے، میرے دل میں جو ایمان ہے، جو میرے دل میں ایمان کا نور ہے، اور میرے جسم کے اندر جو اعمال ہیں، میرے جسم کے اندر جو اعمال ہیں، انہیں کہاں تک لے جا سکتا ہوں؟ جہاں جاؤں گا لے جاؤں گا۔ اس پہ کوئی کسٹم نہیں ہے، اس پہ کوئی کسٹم نہیں، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آنکھ اچھا دیکھتی ہے، آنکھ کے اچھا دیکھنے سے عمل بنتا ہے۔
میں جہاں جاؤں گا ساتھ جائے گا. سونا تھوڑا زیادہ کر لیا تو بارڈر پہ روک لیں گے, اس کا ٹیکس دے دو, جی سمجھے گی. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ جس دن میں دنیا سے اٹھایا جاؤں گا تو دنیا کی کوئی چیز میرے ساتھ قبر میں بھی نہیں جا سکتی, لیکن میرے دل میں جو کچھ بنا ہے اور میرے جسم میں جو کچھ بنا ہے وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا. بات چل رہی ہے اس کی کہ میرے کامیابی ملے گی کس پر. اگر میں دنیا میں بادشاہ ہوں تو میری بادشاہت قبر میں ساتھ نہیں جائے گی. اگر میں دنیا میں بادشاہ ہوں تو میری بادشاہت ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی. اگر میرے پاس ایمان ہے اور میرے پاس عمل ہے تو وہ میرے ساتھ دنیا میں بھی میں جہاں جاؤں گا وہاں ساتھ جائے گا, اور مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ جائے گا. تو ساتھ رہنے والی چیز ایمان اور عمل ہے, ساتھ رہنے والی چیز دنیا اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. سمجھے؟ اب عمل کیا بنے, ایمان کیسے بنے, اس کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے یقین. سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ یقین. یقین کے اعتبار سے ایمان بنے گا. جیسے آدمی کے جسم میں ایک سر ہے اور سر میں ایک بھیجا ہے. سر میں کیا ہے؟ ایک بھیجا ہے, اسے نکال دو. آدمی کا دماغ نکال دو, کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ایمان میں سے یقین نکل گیا تو کیا بچا؟ کچھ. ایمان تو ہے, یقین نہیں ہے. ایمان میں سے یقین نکال دو تو ایمان کے ہوتے ہوئے آدمی آنکھوں سے غلط دیکھے گا, ایمان کے ہوتے ہوئے زبان سے جھوٹ بولے گا, ایمان کے ہوتے ہوئے کم تولے گا, ایمان کے ہوتے ہوئے کم ناپے گا, ایمان کے ہوتے ہوئے بھی دھوکہ دے گا, ایمان کے ہوتے ہوئے بھی قتل کرے گا, ایمان کے ہوتے ہوئے بھی غلط چلے گا. ایمان بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے, اور ایمان بھی ہے اور غلط دیکھنا بھی ہے. انہی آنکھوں سے نامحرم عورت کو ٹک ٹکیلا آگے دیکھے جا رہا ہے, حالانکہ اللہ کا حکم ہے نہیں دیکھنا, نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. تو نگاہ نیچے رکھنا اللہ کا حکم ہے, قرآن میں ہے. نماز تو پڑھتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر, لیکن باہر جا کر کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نامحرم کو, تو ایک طرف تو حکم پورا کر رہے, ایک طرف توڑ رہے ہیں. ایمان کے ہوتے ہوئے نافرمانی ہو رہی ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ ایمان بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے, ایمان بھی ہے اور گناہ بھی ہے, ایمان بھی ہے اور گناہ بھی ہے. تو بھائی دوستو بزرگوں, یہاں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی محنت کو اپنے ایمان پر کرنا ہوگا. محنت بہت قیمتی ہے, محنت بہت قیمتی ہے, لیکن ایمان پر نہیں ہوتی, ایمان پر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک صوبہ ہے راجستھان. راجستھان میں دیکھو یہ بیٹھے ہوئے شکیل بھائی, اور راجستھان میں جو ہندو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی, مسلمانوں میں بھی رواج ہے, چاندی کے موٹے موٹے کڑے پہنتی ہیں. اتنا موٹا کڑا ہوتا ہے چاندی کا, اتنا موٹا اور گول, اور وہ پیروں میں پہنتے ہیں. تو میں نے تو خیر اخبار میں پڑھا تھا, میں اخبار کی خبر بتا رہا ہوں. ایک گڑیا اپنے کھیت میں جو پانی کی ٹویل ہوتی ہے, کھیت میں پانی لگانے کے لیے ٹویل بنائی جاتی ہے, ٹیوب ویل ہوتی ہے, وہ بناتے ہیں نا, کنویں ہوتے ہیں. تو وہ رات کو کنویں پہ, جیسے کسان سوتا ہے اپنی ٹیوب ویل پر, تو بڑھیا رات کو اپنی ٹیوب ویل پر سوئی. رات کو چور آ گئے, تو چوروں نے بڑھیا کے جو وہ چاندی کے موٹے موٹے پاؤں میں پہننے کے جو ہوتے تھے اسے نکالنے کے لیے کوشش کی, تو بہت موٹے ہوتے ہیں وہ, کھلے نہیں ان سے, تو انہوں نے بڑھیا کے پیر کاٹ دیے, پیر کاٹ کے نکال کے لے گئے. یہ اخبار کی خبر ہے. تو کیا مطلب کہ انسان جو ہے, انسان ہوتے ہوئے بھی ایسا کام کرے گا, اور اس میں کسی غیر مسلم کی تو قید نہیں ہے. کیا مسلمان نہیں کر رہا؟ کیا مسلمان نہیں کر رہا؟ ہماری محنت
چیزوں پر تو ہے، ہماری محنت ایمان پر نہیں ہے، تو چیزیں قیمتی بن گئی، اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان بے قیمت ہو گیا، انسان بے قیمت ہو گیا۔ آپ نے گلے میں چین پہنی ہوئی ہے سونے کی، موٹی ہے، اس پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ چین نکالے تو گلا ہی کاٹ دے گا، گولی مار دے گا، کیسے کرے؟ اسے تو مال چاہیے، سونا چاہیے، محنت سونے پر ہوئی ہے، محنت چیزوں پر ہوئی ہے، تو چیزوں کی قیمت ہے۔ اتنی سی زمین کے اوپر اپنے سگے بھائی کو مار دے گا، کیونکہ زمین کی قیمت ہے، انسان کی قیمت نہیں۔ تھوڑی سی زمین بچانے کے لیے اپنے سگے بھائی کو مار دے گا۔ جائیداد کا جھگڑا ہے، جائیداد میں کیا ہے؟ زمین ہے، مال ہے، تو اس کے لیے اب سگا بھائی سگے بھائی کو مار دے گا، بھتیجا چاچا کو مار دے گا، یا چاچا بھتیجے میں گولی نکال دے گا۔ یہ صرف ساری دنیا میں یہ جو جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ محنت تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث سے کہ یہ دین جب پورا ہو جائے گا اور پھیل جائے گا تو تم دیکھو گے کہ ہیرا سے ایک عورت چلی ہے، کہاں کے لیے؟ مدینے کے لیے۔ اور ہیرا کہاں کا شہر ہے؟ یمن کا ہے، کہاں؟ عراق ایران کا، شام کا، وہاں کا شہر۔ اور کہاں کے لیے چلے گی؟ مدینے کے لیے۔ لیکن راستے میں اس عورت کی عزت اور عصمت اس طرح محفوظ ہوگی، وہ عورت اس طرح سفر کرے گی ہیرا سے لے کے مدینے تک کا، جیسے اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہوگی۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ ہوگی، کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان آ گیا، ایمان جس طرح آنا چاہیے ایمان اس طرح آ گیا، جیسے آنا چاہیے ایسے آ گیا، سمجھے؟ اندر میں یقین آ گیا، یقین والے بن گئے۔ تو محنت اس بات کی ہے دوستوں وہ کہ مسئلہ کل کا ہے، اور کل آخرت ہے، اور ہمیشہ زندہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ ایک بار موت آئے گی آخرت میں دھکیلنے کے لیے، پھر موت نہیں آئے گی کبھی۔ تو مسئلہ سب سے بڑا ہمارا ہے، انسان کا، باقی سب تو مٹی ہو جائیں گے۔ تو محنت ہماری ہونی چاہیے، ہماری محنت ہونی چاہیے ایمان پر، کیونکہ جب آدمی محنت کرتا ہے تو محنت کرتے ہوئے دو چیزیں بنتی ہیں، ایک جس چیز پر محنت کر رہا ہے، ایک جس چیز پر محنت کر رہا ہے اس کا یقین بنے گا، اس کا یقین بنے گا جس چیز پر محنت کر رہا ہے، ایک اس کے دل میں یقین بنے گا، ایک اس کے یعنی محنت کرتے ہوئے دو جگہ اثر آتا ہے۔ محنت کرتے ہوئے کہاں اثر آئے گا؟ دو جگہ، ایک جہاں محنت کر رہا ہے وہاں ایک شکل بنے گی، اور ایک اسی محنت کرتے ہوئے اندر میں ایک یقین بنے گا۔ کمہار ہے، کمہار جو مٹی کے برتن بناتا ہے، مٹی کے برتن، اس نے تالاب میں سے کیچڑ نکالی اور کیچڑ اٹھا کے اپنے گھر لایا، اور گھر لا کے اس کیچڑ میں پیروں سے اس کو خوب گوندا آٹے کی طرح، اور پھر اس نے اپنا چاک ہوتا ہے نا گول گول چلانے والا، پھر اس میں اس کیچڑ کو لے کے بیٹھ گیا، مٹی کو، گوندی مٹی۔ اب اس نے اس میں رکھ کر کے پھر جو گھڑے بنانے شروع کیے ہیں، تو ایک بنا، دو بنے، تین بنے، چار بنے، 100 بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ 100۔ تو محنت کس کی ہے؟ محنت کس کی ہے؟ کسان کی۔ وہ کیچڑ لایا نکال کے، اور کیچڑ کو اس نے مٹی کی طرح گوندا، اور گوند کر کے جب اس پر محنت کی تو گھڑے بن گئے 100۔ باہر ایک شکل بن رہی ہے ہماری محنت سے، باہر ایک شکل بن رہی ہے ہماری محنت سے، اور اس شکل کے ساتھ ساتھ دل میں ایک یقین بن رہا ہے اسی محنت کا۔ تو جب وہ چارپائی پہ جا کے لیٹا شام کو، تو ایک گھڑے کی قیمت 50 روپے ہے، 100 کی قیمت کتنی ہو گئی؟ بولو جی۔ تو یوں کہتا ہے کہ 5000 میری جیب میں ہے، اپنے بستر پہ کس یقین سے لیٹ رہا ہے؟ دن میں 100 گھڑے بنا کر جب رات کو لیٹتا ہے تو یوں کہتا ہے 5000 میری جیب میں ہے،
ایک یقین اندر بن رہا ہے، ایک شکل باہر بن رہی ہے. ایک یقین اندر بن رہا ہے اور ایک شکل باہر بن رہی ہے. ہماری محنت اگر چیزوں ہی پر ہے، اگر ہماری محنت مزدوری پر ہے، اگر ہماری محنت تجارت پر ہے، اگر ہماری محنت زراعت پر ہے، اگر ہماری محنت جو ہے وہ خالی ملازمت پر ہے، تو پھر یقین اسی کا بنے گا اندر. یقین کس کا بنے گا؟ اسی کا بنے گا. ایک تاجر کو ایک آرڈر مل گیا 50 لاکھ کا، تو وہ ابھی آرڈر ملا ہے، پیپر پر ہے، اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ 50 لاکھ میرے بینک میں ہے. وہ یقین بنا ہے اندر، وہ یقین بن رہا ہے اندر. اگر ہماری محنت صرف ان چیزوں پر ہوئی تو ان چیزوں کے مطابق یقین اندر بنے گا. اور اگر ہماری محنت تجارت کے ساتھ ایمان پر نہیں ہوگی، ہماری محنت زراعت کے ساتھ ایمان پر نہیں ہوگی، ہماری محنت اگر ملازمت کے ساتھ ایمان پر نہیں ہوگی، تو پھر ہم اپنے ایمان کو نہیں بنا سکیں گے. ان سب کے درمیان میں ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ ہم تاجر ہو کے بھی نماز چھوڑ دیں گے، اور تاجر ہو کے بھی دھوکہ دے دیں گے. ہم تاجر ہو کے بھی سچ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک طرفہ محنت ہے، ایک طرفہ محنت ہے. مسجد میں نماز بھی پڑھ لیں گے اور باہر جا کے سود پہ پیسہ بھی لے لیں گے. مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیں گے اور باہر جا کر کے کم بھی تول دیں گے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک طرفہ محنت ہے. ہم نے کچھ عمل اپنی زندگی میں متعین کر لیے اور باقی ہمارے پاس کوئی محنت نہیں ہے، تو عمل سے یقین نہیں بنے گا، بلکہ یقین سے عمل بنے گا. عمل سے یقین بنتا تو آدمی نماز پڑھ کے سود پہ پیسہ نہ لیتا. وہ سوچتا کہ عمل کرنا کافی ہے. نہیں، عمل کے لیے یقین ضروری ہے، اور یقین کے لیے محنت ضروری ہے. یقین کے لیے محنت ضروری ہے. صحابہ نے پانی پر چلنے کے لیے پل نہیں بنایا، بلکہ صحابہ یقین کے اعتبار سے پانی پہ چلے. ان کا یقین تھا. ان کے پاس تو پل بنانے کے پیسے نہیں تھے. سمجھے؟ آج تو ملٹری کے پاس پل ہوتے ہیں، کہیں بھی جاؤ تھوڑی دیر میں گاڑی کو پل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس گاڑی کو کھول دو تو پل بن جائے گا اور اس پہ سے ٹینک گزر جائیں گے. تو صحابہ کے پاس تو نہیں تھے پل، انہوں نے تو پانی پہ دوڑائے گھوڑے. وہ ان کا یقین تھا، وہ ان کا یقین تھا. آج تو کہیں جنگ کا میدان ہو تو اس کے لیے رسد چاہیے، وہ ضروری ہے. فوجیوں کو لڑنے کے لیے کھانا پینا چاہیے تو وہ پہنچایا جاتا ہے. تو خندق میں تو کوئی کھانا پینا نہیں تھا. خندق میں تو کوئی کھانا پینا نہیں تھا. 1500 لوگوں نے کھانا کھایا حضرت جابر ابن عبداللہ کے دسترخوان پر، اور 7 آدمیوں کو کھانا تھا. کتنا تھا؟ 7 آدمیوں کو کھانے میں کس نے؟ 1500 لوگوں نے کھایا، اہل خندق نے، اور پیٹ بھر کے کھایا. ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ساری ہڈیاں جمع کرو. ساری ہڈیاں جمع کر کے آپ نے دعا کری تو وہ بکری کا بچہ بن گئی. آپ نے فرمایا کہ جا کہ اپنی بکری کا بچہ سنبھالو، ہمارے اللہ نے ہمیں کھلا دیا. یہ سب دنیا میں ایک زندگی یہ ہے. اسی دنیا کی، اسی یقین پر دنیا کے اندر اور اسی زندگی پر آخرت کی کامیابی ہے. سمجھے؟ اسی زندگی پر. تو عرش کے سائے کے نیچے حاکم بھی ہوگا. 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو اس میں ایک حاکم بھی ہے اور ایک تاجر بھی ہے. ایک تاجر بھی ہے. دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. تجارت کرنے والا بھی، اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا، اور ایک حاکم کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. تو حاکم تو بہت ہے دنیا کے اندر. ابھی بھی حکومت گن لو کتنی ہے، ابھی بھی گن لو کتنی ہے. اور تاجروں سے دنیا بھری پڑی ہے. گن لو کتنے تاجر ہیں. تو کیا جس قسم کے تاجر یہاں ہیں، کیا وہ سب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟
عرش کے سائے کے نیچے جو تاجر ہوگا وہ یقین والا ہوگا. کون ہوگا وہ؟ یقین والا ہوگا. اس کے دل میں تجارت کا نہیں، اس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین تھا. اللہ سے ہونے کا یقین تھا. جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تاجر تھے؟ کیسے تاجر تھے؟ اتنا مال آیا ان کے پاس کہ اونٹوں پر اور مال لدا ہوا تھا، اور یہ تجارت کا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، اور اس تجارت کا اتنا بڑا قافلہ تھا کہ مدینے میں شور ہو گیا. آپ کو جب شور کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو لوگوں نے دوڑ کر کے خبر دی کہ عبد الرحمن کی تجارت کا قافلہ آیا ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن اپنے پیروں سے چل کے جنت میں نہیں جائے گا. مشغولی کیا ہے؟ یہ مشغولی. اب یہ خبر جو آپ کی زبان سے نکلی وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تک پہنچ گئی. وہ آنے کے بعد انہوں نے وہیں جب انہیں خبر پہنچی کہ اللہ نے یہ فرمایا تو وہ کھڑے ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ عبد الرحمن اس کی استعداد رکھتا ہے کہ وہ اپنے پیروں سے چل کے جنت میں جائے. وہاں سے دوڑے آئے آپ کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ جتنا یہ قافلہ آیا ہے تجارت کا، جتنا مال ہے سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. یہ ہے تجارت جس کے دل میں مال کا یقین نہ ہو، جس کے دل میں مال کا یقین نہ ہو، مال کو اپنے پیر کی ایک انگلی کے کونے پہ رکھتا ہو. جب ایسا تاجر ہوگا تو کیا تجارت کے لیے جھوٹ بولے گا؟ کیا تجارت میں دوسروں کو دھوکہ دے گا؟ نہیں. تو سوال اس بات کا ہے کہ محنت ہماری جو ہمیں زندگی دی ہے اللہ پاک نے، اس محنت کا ہمارے پاس جو موقع ہے اس محنت کا اپنے ایمان پر کرنے کا، وہ یہی وقت ہے. اس کے بعد وقت نہیں، اس کے بعد وقت نہیں ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں. جیسے بارش پڑتی ہے تو پانی کے بلبلے پیدا ہوتے ہیں، یہ بلبلے پھوٹ جاتے ہیں. آدمی کی زندگی اسی بلبلے کی طرح ہے. ابھی تو بہت بڑا نظر آ رہا ہے، پتہ لگا ایک دم پھوٹ گیا. ایک آدمی بھی بچوں میں بھی ہے اور کاروبار میں بھی ہے اور گھر میں بھی ہے، پتہ لگا کل نہیں. صبح میں جو پہلی صف میں نماز پڑھ رہا تھا، شام کو وہ سب کے سب مل کر کے اس کی قبر میں اسے اتار کے مٹی جھاڑ کے ہاتھوں سے واپس آ رہے تھے. اور صبح وہ صف میں تھا، صبح صف میں سب کے ساتھ نماز میں تھا، اور شام کو اسی مسجد کے نمازی قبر میں اتار کے اور ہاتھوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے. آدمی کی زندگی کیا بھروسہ ہے؟ تو ہمارے پاس یہ وقت ہے، اور وقت اسی کا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایمان دیا ہے اس ایمان پر محنت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. ایمان بھی اس لیے ایمان کو نیا کرتے رہو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. یہ نہیں ہے کہ ہم ایمان کو لے کے بیٹھ گئے. اگر آپ اپنی گاڑی پہ کپڑا نہ مارو، 50 لاکھ کی گاڑی شو روم سے نکال کے لائے، روزانہ اس کے اوپر محنت ہے صاف کرنے کی، نہ کرو تو 50 لاکھ کی گاڑی پہ دھول جم جائے گی. جب گاڑی پہ دھول جم سکتی ہے اور جسم میں پسینہ آ کے بدبو آ سکتی ہے تو ایمان پرانا نہیں ہو سکتا. آدمی بازار میں جاتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، ملازمت کے لیے جاتا ہے، وہاں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو کپڑوں کو دھو لیتا ہے، اور جسم میں پسینہ آتا ہے تو اس کو صابن سے دھو لیتا ہے. لیکن جو دل میں ایمان تھا، اس ایمان پر جو میل آیا ہے اسے کون دھوئے گا؟ اسے کون دھوئے گا؟ اس کے لیے محنت ہے. اس کے لیے محنت ہے کہ اپنے دل میں ایمان اور ایمان میں یقین کو لانے کی محنت. ایمان میں یقین کو لانے کی محنت. دکان پہ گیا، بازار میں گیا تو چیزوں سے ہونے کو دیکھتا ہے، اور چیزوں کو بیچتا ہے، اور چیزوں کو خریدتا ہے، اور چیزوں کے نفع نقصان کو لوگوں کو بتاتا ہے، چیزوں کی اچھائی بتاتا ہے. میرا کپڑا، اس میں یہ خوبی، میرا یہ سامان، اس میں یہ خوبی. تعریف چیزوں کی ہو رہی ہے، زبان چیزوں کو بول رہی ہے. کتنا ہی پکا ایمان والا ہو، بولتے بولتے دل میں اثر آتا ہے. بولتے بولتے دل میں اثر آتا ہے. ملازمت، کتنا ہی پکا نمازی ہو، کتنا ہی پکا تہجد گزار ہو،
سمجھے جی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے گھر تک آئے, مسجد سے گھر تک آئے, گھر میں 20 بچوں کے پاس بیٹھے. وہ بھی بچے جو ان کے بیچ میں بیٹھنا بھی حلال, ان سے بات کرنا بھی حلال, کوئی حرام کام نہیں تھا. لیکن بیچ میں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر بات کری تو ایک دم جھٹکے سے اٹھ گئے, حنظلہ منافق ہو گیا. یہ کہتے ہوئے حنظلہ منافق ہو گیا, تو نکل گئے اپنے گھر سے یہ کہتے ہوئے کہ حنظلہ منافق ہو. کیا مطلب؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے ملے کہ یہ ہوا, کیا ہوا کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کیسے ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھے تھے تو ابھی کچھ اور ہی فکر تھی ہماری, دل کا حال کچھ اور تھا. اب جب گھر میں آئے تو دل کا حال ہی بدل گیا, تو ہم تو مسجد میں کچھ اور ہے, یہاں کچھ اور ہے. اتنی سی بات کا بھی صحابہ خطرہ محسوس کرتے تھے, اتنی سی بات کا بھی صحابہ خطرہ محسوس کرتے تھے. اور ہم اس سے زیادہ پہاڑ جیسی چیز ہمارے سر پہ رکھی ہوئی ہے, جب بھی خطرہ محسوس نہیں کرتے. صحابہ اتنی سی چیز کا بھی خطرہ محسوس کرتے تھے کہ وہ کیفیت جو مسجد میں بن رہی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, دل میں نرمی تھی, اور فکر میں آخرت تھی, اور جو ہے وہ شوق میں عمل تھا, اور ایمان میں جذبہ تھا. مسجد میں تو یہ کیفیت تھی, اور گھر میں آ کر کے 20 بچوں کے پاس بیٹھے تو وہ کیفیت ہی نہیں ہے, وہ والی چیز نہیں ہے بیٹھے ہوئے. تو اس کو بھی صحابہ خطرہ سمجھتے تھے اور اپنے پر الزام لگاتے تھے نفاق کا کہ میں منافق ہوں. ہم تو یہ الزام آج کل دوسروں پہ لگاتے ہیں کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, اپنے علاوہ سب کو منافق سمجھتے ہیں. اور صحابہ یہ الزام اپنے اوپر لگاتے تھے, صحابہ یہ الزام اپنے اوپر لگاتے تھے. جن کے اندر ایمان ہوگا ان کے اندر خوف ہوگا, جن کے اندر ایمان ہوگا ان کے اندر خوف ہوگا, اور جس کے اندر خوف نہیں ہے اس کے اندر ایمان کی حقیقت نہیں ہے. وہ دوسروں کو تو سمجھے گا منافق اور اپنے آپ کو سمجھے گا پاک صاف. اس لیے جب ایمان پر محنت ہوگی تو یہ سب چیزیں ایمان میں پیدا ہوں گی. حیا بھی پیدا ہوگی, حیا بھی پیدا ہوگی, اور خوف بھی پیدا ہوگا. محنت ہوگی تو حیا بھی ہوگی, اور محنت ہوگی تو خوف بھی ہوگا. ہاں, پھر جسم کے جتنے اعضاء ہیں جن سے عمل بننا ہے, ہر چیز پر کنٹرول ہوگا, ہر چیز پر کنٹرول ہوگا. زبان کنٹرول میں ہے, زبان کا ہے. سامنے والا گالی دے رہا ہے, اس کے بعد بھی زبان بند ہے, اس کے بعد بھی زبان بند ہے. جب اس کا جواب دینا چاہا تو آپ اٹھ کے چل دیے, جب اس کا جواب دینا چاہا تو پھر آپ اٹھ کے چل دیے. تو بعد میں پوچھا کہ جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا, جب تم نے دینا شروع کیا تو وہ چلا گیا. اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, جب کوئی ایسی باتیں کرتا یا جب کوئی بحث کرتا تو آپ سکوت فرماتے. آپ کی عادت بحث کرنے کی نہیں تھی. بحث کرے گا آدمی تو اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں, بحث کرنے سے اخلاق خراب ہوتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے کہ میں اسے ہرا دوں گا, جب ہرانے کی نیت ہوتی ہے تو الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے, پھر زبان سے گالی گپتا بھی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو نیچا کر دوں. تو یہی اس کے اخلاق کا خراب ہونا ہے. سمجھے؟ تو جب ایمان میں کمزوری ہوگی تو یہ علامتیں آئیں گی سب, خوف بھی نکلے گا اور حیا بھی نکلے گی, سمجھے نا, اور سب کچھ نکلے گا. اب ایک ایمان تو ہے لیکن پابندیاں ختم ہیں, نہ دل نہ زبان پر, نہ آنکھوں پر, نہ کان پر, نہ ہاتھوں پر, نہ پیروں پر, کہیں پابندی نہیں ہے, کہیں بھی پابندی نہیں, پابندی ختم ہو گئی. سمجھے نا. جن کے دلوں میں ایمان تھا, جن کے دلوں میں ایمان تھا اور ایمان کا نور تھا, ان کی زندگیوں میں پابندی تھی. ہم کہتے ہیں کہ تعلیم میں بیٹھ جاؤ, ہم کہتے ہیں تعلیم میں بیٹھ جاؤ, تو کہتا ہے تعلیم میں بیٹھے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ 8 گھنٹے دکان پہ نہیں بیٹھے تھے آپ, 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھے تھے نا, تو 8 گھنٹے بیٹھنے سے آپ کے کپڑے کو دھول آ گئی نا, اور جسم میں پسینہ آ گیا, تو آپ کے پاس نہانے کا ٹائم ہے, آپ کے پاس کپڑے دھونے کا ٹائم ہے. ہم تو جب سمجھتے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جب 1 مہینے سے آپ کے کپڑے دھلے ہوئے نہ ہوتے, اور 6 مہینے سے آپ نہائے ہوئے نہ ہوتے. بھائی میں تو بہت مشغول آدمی ہوں, 6 مہینے سے نہایا نہیں ہوں.
میں تو بہت مشغول آدمی ہوں، 1 مہینے سے میرے کپڑے دھلے نہیں ہیں، میں نے کپڑے نہیں اتارے 1 مہینے سے. واقعی میں آپ مشغول ہیں، ہمیں جب سمجھ میں آتا. لیکن 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کے کپڑے دھلواتے ہو اور 8 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کے جسم کو دھوتے ہو صابن سے، اور یہ کہتے ہو کہ میرے پاس تعلیم میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. جسم دھل جائے گا صابن سے، کپڑے دھل جائیں گے صابن سے، اور دل دھلے گا قرآن حدیث سے. دل کہاں سے دھلے گا؟ قرآن حدیث سے. اور قرآن حدیث ہے تعلیم. قرآن حدیث کہاں ہے؟ تعلیم ہے. سمجھے جی؟ بازار میں آنکھوں سے دیکھا تھا، بازار میں آنکھوں سے دیکھا تھا، اور تعلیم میں کانوں سے سنو گے. ایمان دیکھنے سے نہیں بنے گا، ایمان سننے سے بنے گا. اگر دیکھ لیا تو ایمان بالغیب نہیں ہے، اگر دیکھ لیا تو ایمان بالغیب نہیں ہے. کانوں سے سنو گے تو ایمان بنے گا، کانوں سے سنو گے تو سننے سے ایمان بنے گا، دیکھنے سے نہیں. دیکھنے کی جگہ آخرت ہے، سننے کی جگہ دنیا ہے. اللہ سے ہونے کو سنو اور یقین لاؤ. نہیں دکھا دو. فرعون ہی ضد کرتا تھا، دکھا دو. فرعون کیا کہتا تھا؟ دکھا دو. اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ دکھا دو. سمجھے؟ جن پر جہاں جہاں لعنت ہوئی ہے اور جن پر عذاب آیا ہے اور جو پکڑے گئے ہیں وہ دکھانے کی ضد میں ہی ہیں سارے. دیکھ کچھ نہیں، سن کے یقین کرو. سننے کی جگہ تعلیم ہے، اور تعلیم میں قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن حدیث کو سنو. سمجھے؟ یہ ایمان بننے کی جگہ ہے. بازار میں دکھایا جائے گا اور تعلیم میں سنایا جائے گا. سمجھے؟ 1000 روپے ایک آدمی کے جیب میں ہے. کتنے روپے؟ 1000 روپے. اس میں سے 200 روپے صدقہ کر دو، کتنے بچے؟ اور 1000 میں سے 200 روپے سود پہ دے دو. 1000 روپے سود پہ دے دو. 200 روپے ایک دن کے لیے. 200 روپے ایک دن کے لیے. 1000 روپے دے دو، شام کو 1200 دے دیں گے آپ سود پر. 200 روپے. 1000 میں سے 200 روپے صدقہ کر دیے. دونوں کو سامنے کر دو. صدقہ کیے تھے تو کتنے بچے؟ 800. اور سود پہ دیے تو کتنے آ گئے؟ 200. تو سود بڑھ گیا اور صدقہ گھٹ گیا. یہ آنکھ دکھا رہی ہے، یہ آنکھ دکھا رہی ہے. جب شام کو تعلیم میں آ کے بیٹھو گے تو کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے ہم سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو. اب یہ صحیح ہے یا وہ صحیح جو آنکھ دیکھ رہی ہے؟ جو سن رہے ہیں وہ ایمان ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے. جو دیکھ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے. 8 گھنٹے دیکھ رہے ہیں تو آدھا گھنٹے میں کیسے دھلائی ہوگی؟ 8 گھنٹے دیکھنے میں لگائے ہیں، 8 گھنٹے دیکھنے میں لگائے ہیں. خوشامد کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ. خوشامد کرتے ہیں جیسے کہ دین کی ضرورت ہو، جیسے کہ محتاج دین ہو. آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. اور وہ بیٹھنے والا نخرے دکھاتا ہے. جس دن محتاج بن کے بیٹھو گے اس دن ہدایت والے بنیں گے. میری ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. طلب کے ساتھ بیٹھنا، محتاج بن کے بیٹھنا، میری ضرورت ہے. تو یہ تعلیم کوئی معمولی عمل نہیں ہے. قرآن حدیث ہدایت کے لیے ہے، اور اس کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس لیے تعلیم میں بیٹھو، آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم مسجدوں میں لے کے بیٹھو تو سنو دھیان سے. پھر انہی کتابوں کو گھروں میں لے جا کے پڑھو تنہائی میں. ان کو پڑھو، ان کا مطالعہ. اس کتاب کو تنہائی میں پڑھو گے تو مطالعہ ہے، اور سب کے بیچ میں پڑھو گے تو تعلیم ہے. ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. سمجھے جی؟ آج ہمارے مطالعے میں تعلیم نہیں، کتاب نہیں ہے. آج ہمارے مطالعے میں کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے سب کی. اب کتاب کی جگہ موبائل ہے. اب کتاب کی جگہ موبائل. کچھ ایمان بنا تھا آدھا گھنٹہ تعلیم میں بیٹھ کر، وہ بھی سارا نکل گیا اس میں دیکھ کر. سمجھے؟ تو محنت تو ہماری پیچھے جا رہی ہے اور دنیا کے فتنے آگے بڑھ رہے ہیں. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے. سمجھے جی؟ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے ہمارا موبائل.
میں یہ نہیں کہتا آدمی کے گھر میں چھری رکھی ہے تو چھری کیا کام کرتی ہے؟ آدمی چھری کیا کام کرتی ہے؟ کاٹنے کا. تو کاٹنے کا کام تو بہت اچھا ہے. سیب بھی کٹ گیا، پپیتا بھی کٹ گیا، اور تربوز بھی کٹ گیا، اور سبزی بھی کٹ گئی، تو کام تو اچھا کرا نا جی. تو اچھا کرا، اس کے ہر وقت ساتھ ہی رکھو گے؟ نہیں. استنجے میں جا رہے ہیں تو چھری ساتھ میں، استنجے میں جا رہے ہیں بہت کام کی چیز ہے چھری ساتھ میں، سمجھی. اور مسجد میں آ رہے ہیں تو چھری لٹکی ہوئی ہے گلے میں، کیوں؟ کہ بہت ہی اچھا کام کیا. تو اچھا کام کیا ہے اس کی حد تک رکھو اس کو. اچھا کام کیا ہے تو اس کی حد تک رکھو. اگر آپ کو موبائل میں کوئی کام کرنا ہے تو اس کی حد تک رکھو. جب اس حد سے پار جاؤ گے تو وہ خراب کر دے گا. تو بھائی دوستوں دیکھو، اگر ایمان نہیں ہوگا اندر میں، ایمان کا نور نہیں ہوگا تو ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کرو. پہلا کام ہے مسجد میں رہو. پہلا کام ہے کہاں رہو؟ مسجد میں رہو. اور دوسرا کام ہے جماعت کے ساتھ رہو. جماعت کے ساتھ رہو. اور تیسرا کام ہے عام لوگوں میں رہو. عام لوگوں میں رہو. 3 کام. مسجد میں رہنے کو لازم پکڑو، جماعت میں رہنے کو، جماعت کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، اور عام لوگوں میں رہنے کو لازم پکڑو. سمجھے؟ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، کس کے حوالے سے لکھا ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا. جب وہ رات کو لوگ سوتے ہیں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. 3 حصوں میں تقسیم. ہاں، ایک حصہ سونے کے لیے گیا، اور ایک حصہ عبادت کے لیے گیا، اور ایک حصہ کہاں گیا؟ گناہوں میں گیا. وہ ایسا گناہوں میں گیا کہ رات بھر گناہوں میں نکل گیا. سمجھے؟ اب وہ ہمارے آپ کے اندر میں جو ایمان ہے، اگر اس میں جان ہے اور اس میں طاقت ہے، اور ایمان میں یقین ہے، اور ایمان میں خوف ہے، اور اس کے اندر حیا ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ بس جہاں جن چیزوں سے اللہ راضی ہوگا وہاں جائیں گے. رہبری ہوگی. ورنہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کریں گے. ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ کریں گے. تو بھائی دوستو لوگوں، یہ اللہ کے راستے کا جو خروج ہے، نکلو اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں نکلو. کتنی بڑی چیزیں اس کے اندر ہیں، کتنی بڑی باتیں اس کے اندر ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے قربانی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قربانی. نکلو. کہاں سے نکلو؟ گھر سے نکلو. اور کہاں سے نکلو؟ کہ کاروبار سے نکلو. اچھا، گھر کس کے چھڑوائے تاریخ میں؟ ہمارے مذہب کی تاریخ میں گھر کس سے چھڑوائے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام جو چھڑوایا. پورے پریوار کو کہاں ڈالا؟ ملک شام سے جا کے کہاں ڈالا؟ جنگل میں. اور صحابہ سے چھڑوائے گئے. مکے سے گھر چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ مدینے. گھر بھی چھوڑو، اور مال بھی چھوڑو، کاروبار بھی چھوڑو. اس میں سے نکلو. ملک شام سے نکال کے اس جنگل بیابان میں ڈالا. سمجھے جی؟ اور صحابہ کو وہیں سے نکال کر کے مدینے میں بھیجا. نکلو دین کے لیے. یہ گھر چھوڑنا قربانی ہے. اور یہ گھر سے نکلنا اللہ کے راستے کے لیے، یہ اللہ کی رحمت کا صحیح امیدوار ہونا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ کی ذات عالی سے امید کرنا، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونے کے لیے یہ ساری شرطیں ہیں. یہ والی ایمان بھی ہو، اور اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہو، مجاہدہ بھی ہو اللہ کے راستے کا. تو یہ ہے اللہ کی رحمت سے صحیح امیدوار ہونا. یہ ساری چیزیں پیدا کرنی ہیں. تو اللہ کے راستے میں نکلو.
اب نکل کر کے 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جماعت میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک، فجر سے لے کے عشاء تک 4 چیزیں، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے۔ دعوت، تعلیم، ذکر ہے، نماز ہے اور خدمت کے کام، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اعمال ہیں جنہیں اعمال نبوت کہتے ہیں۔ ان اعمال میں لگ، ان اعمال میں لگ کر کے زندگی، اب یہ محنت شروع ہو گئی۔ دعوت دینا محنت ہے، تعلیم میں لگنا محنت ہے، ذکر اور نماز میں لگنا محنت ہے۔ یہ محنت اپنے اوپر ہے۔ اس محنت کے جب مسلسل یہ محنت ہوگی 4 مہینے، یہ مسلسل محنت ہوگی 40 دن اور مسلسل محنت ہوگی 3 دن، تو ہم اپنے کانٹے پر، ٹھکانے پر رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ محنت صحیح ہونی چاہیے، محنت صحیح ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی کہے میں تو چلا بھی لگایا اور 4 بھی لگائے لیکن زندگی وہیں کی وہیں ہے، تو ہم کہیں گے محنت صحیح نہیں ہے آپ کی، جیسے کرنی چاہیے ایسی کرو، جیسا کرنی چاہیے ایسی کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، پھر بھی گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، تو قرآن میں کمی ہے، قرآن میں کمی ہے جی۔ آپ اپنی کمی کو دور کرو، آپ اپنی کمی کو دور کرو۔ قرآن وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا، نماز وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھی، کلمہ وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ ہمارے اندر کمی ہے، اسے دور کرو، اس کو دور کرنا، بس اپنی کوتاہی، اپنی کمی کو دیکھنا اور اس کو دور کرنا۔ اگر آدمی اپنے اوپر نگاہ رکھے گا تو جلد سے جلد، جتنا جلدی ہو جائے گا اس کا گھاؤ بھر جائے گا۔ اس لیے اس راستے میں نکلنا، محنت کرنا، اور یہ ایمان بنانے کی محنت ہے، یقین بنانے کی محنت ہے۔ تعلیم میں بیٹھیں گے تو قرآن حدیث کے ذریعے سے اللہ کی ذات و صفات کا یقین بھی آئے گا اور اللہ کے وعدوں کا یقین بھی آئے گا، اللہ کے وعدوں کا یقین بھی آئے گا۔ اللہ کے وعدے اسباب پر نہیں ہیں، اعمال پر ہیں۔ اللہ کے وعدے کس پر ہیں؟ اعمال پر۔ اعمال کا مجموعہ دین ہے، تو دین اللہ کے وعد، سارا دین اللہ کے وعدوں سے بندھا ہوا ہے، اور ساری دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ کسی کے ساتھ وعدہ نہیں، نہ زمین کے ساتھ، نہ آسمان کے ساتھ، نہ سورج کے ساتھ، نہ چاند کے ساتھ، نہ بادلوں کے ساتھ، نہ کسی چیز کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں۔ اور جتنا دین ہے یہ اعمال کا مجموعہ ہے، اس پورے دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور باقی کسی کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو زمین ہلا کے ساری بنائی چیزوں کو زمین میں گاڑ دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اسی سے غلہ نکال کے پرورش کر دیں گے، سمجھے نا؟ اللہ چاہیں گے تو انہی ہواؤں سے ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو ملیاں میٹ کر دیں گے طوفان لا کر، اور اللہ چاہیں گے تو اسی ہوا سے ہمیں ہماری پرورش کر دیں گے۔ اللہ چاہیں گے تو اسی پانی سے آبادیوں کی آبادی کو تباہ کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو اسی پانی سے ہمیں زندگی دے دیں گے، سمجھے؟ کسی بھی چیز کا رخ موڑ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تم نماز پڑھو گے ہم تمہیں بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روک دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تم صدقہ کرو گے ہم تمہارے مال کو بڑھا دیں گے، یہ وعدہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ حج کرو گے غنی کر دیں گے، روزہ رکھو گے تقویٰ دیں گے، سمجھے نا؟ یہ وعدہ قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے جو اعمال ہیں اس پر جو اللہ کا وعدہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ قیامت تک ہے۔ اور جتنی دنیا کی چیزیں، جتنے اسباب نظر آ رہے ہیں، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تو زمین سے غلہ دیں، چاہے ہلا کر کے سارے گھروں کو بھی اندر زلزلہ لا کر، اللہ ان کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ لیکن جو اللہ نے اعمال دیے ہیں ان اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے جو قیامت تک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو یہ محنت ہوگی جب اللہ کے راستے میں نکل کر، تو ایمان بھی بنے گا، اور اس کے ساتھ جیسے جیسے ایمان بنے گا ایسے ایسے عمل بنے گا، جیسے جیسے یقین بنے گا، جیسے جیسے یقین بنے گا ایسے ایسے ایمان بنے گا، اور جیسے جیسے ایمان بنے گا ایسے ایسے عمل بنے گا۔ یقین کے ساتھ نماز، یقین کے ساتھ صدقہ،
یقین کے ساتھ حج، یقین کے ساتھ روزہ، یقین کے ساتھ تجارت، یقین کے ساتھ زراعت، یقین کے ساتھ ملازمت، یقین کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں، جتنے شعبے ہیں، اب یقین کے ساتھ چلیں گے تو پھر یہ امن والی زندگی آئے گی. اسے کہتے ہیں ایمان والی زندگی، امن والی زندگی. یہی حل ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات ہے صرف کہ ہمیں اپنے اوپر جو محنت کرنی ہے وہ اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے محنت کرنی ہے. سمجھے نا؟ صرف چیزیں نہیں. اگر ایک طرفہ محنت ہوگی تو دل میں اسی چیز کا یقین پیدا ہو جائے گا. اس چیز کو اس کی حد تک رکھنا اور اپنے ایمان پر محنت کرنا. اس کے لیے مسجدوں کو وقت دینا. روزانہ کہاں وقت دینا ہے؟ یہ نہیں کہ جماعت میں 4 مہینے دے کے فارغ ہو گئے اور چلہ دے کے فارغ ہو گئے اور 3 دن دے کے فارغ ہو گئے. اب وقت مسجد کے لیے نہیں. صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے اور زراعت بھی کرتے تھے اور ملازمت بھی کرتے تھے. اس کے بعد بھی مسجدوں میں رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بناؤ. مسجدوں میں رہنے کو لازم پکڑو. مسجدوں کو وقت دو. سمجھے نا؟ آپ کے اب یہاں بہت سے لوگ کویت کے رہنے والے ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے ملکوں سے آ کر کے یہاں مزدوری کر رہے ہیں. ٹائم بہت کم ہے ان کے پاس، لیکن جتنا ہے اتنا تو دو. گھر کا وقت گھر میں دو، کاروبار کا وقت کاروبار میں دو، اور باقی جتنا وقت بچ گیا ہے وہ کہاں دو؟ مسجد میں دو. اتنی تو نیت کرو. انشاءاللہ اتنی نیت تو کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. حضرت فرماتے تھے گھر کاروبار سے نہیں بگڑتا، فارغ وقت کے غلط استعمال سے بگڑتا ہے. فارغ وقت کے غلط استعمال سے بگڑتا ہے. تو اصل میں ہم سے اپنے اوپر قابو نہیں ہو رہا. ہم سے اپنے اوپر قابو نہیں ہو رہا. وقت ہمارے پاس ہے لیکن قابو نہیں ہے ہمارے اوپر. عادتیں خراب ہو گئی ہیں، عادتیں بگڑ گئی ہیں. ہم فارغ بھی ہیں لیکن پھر بھی مسجد میں رہنے کی عادت نہیں. کیوں کہ عادت بگڑی ہوئی ہے. اور جب لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ بھائی مسجد کے لیے وقت دے دو، کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس ٹائم تو ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کے اندر کینسر ہو جائے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا. آپ کو ٹی وی ہے تو آپ کو پتہ نہیں لگتا. آپ کی کڈنی خراب ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں لگتا. مشین پہ جا کے کھڑے ہوگے تو پتہ لگے گا کہ کڈنی خراب ہو چکی اور کینسر 3ری اسٹیج میں ہے. اندر میں پھیپھڑے خراب ہو چکے تو آپ کے پھیپھڑے آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کی کڈنی آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کا جسم آپ کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح جیسے آپ اپنے جسم کے بارے میں غافل ہو، ایسے آپ اپنے وقت کے بارے میں بھی غافل ہو. آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمیں آپ کو پتہ نہیں. اور لوگوں سے کہتے ہیں میں مشغول ہوں. کوئی مشغولی نہیں ہے. دھوکہ مت دو، نہ لوگوں کو نہ اپنے آپ کو. وقت ہے ہمارے پاس، اس کو امانت داری کے ساتھ اور فکر کے ساتھ مسجد میں دو. یہ مسجد میں وقت دینا آخرت کے لیے ہے. مسجد وقت دینا، جتنی دیر بندہ اللہ کے ساتھ مشغول رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشوار کام، اس کی پریشان کرنے والی چیزوں کو اللہ پاک حل کر دیں گے. باہر آپ کہاں بیٹھے ہو کہ مسجد میں آپ اللہ کے راستے میں یہاں بیٹھ کر کے 2.5 گھنٹے دے رہے ہو، 3 گھنٹے دے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو باہر حل کر رہے ہیں. باہر حل کر رہے ہیں. آپ ایک مسئلہ آپ کو پریشان کرنے آتا، اللہ نے اس کو حل کرا دیا. ایسے تو جتنی دیر ہم اللہ کے راستے میں وقت دیں گے، مسجدوں میں وقت دیں گے اور گشتوں میں وقت دیں گے اور دعوت میں وقت دیں گے اور تعلیم میں وقت دیں گے، آپ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا وقت نہیں، یہ اصل آپ کی زندگی کی راحت ہے. اس میں دنیا آخرت کی راحت ہے. اس میں اس کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیں گے. بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیں گے. یہ میں نہیں کہتا، حدیث کے اندر ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیری تنگی دور کر دوں گا. ورنہ سینکڑوں قسم کے مشاکل سے تیرے سینے کو بھر دوں گا اور تنگی دور. فارغ. مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس ملک اور مال نہیں ہے. نہیں، مسلمان اس لیے پریشان ہے کہ ملک اور مال بھی ہے اور سب کچھ ہے، بس پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے فارغ نہیں ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ. 4 مہینے جس کے اب تک نہیں لگے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ جی ہم نے 4 مہینے کی نیت کری ہے، ہمیں 4 مہینے لگانے ہیں. جس کے اب تک نہیں لگے کب لگیں گے بتاؤ؟
कौन लिखेगा? तशकील होगी भैया, इतनी जल्दी में बात करवाइए, तशकील तो करो।